قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا قائد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا قائدنا يا قائد الغر المحجلين. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید ماہانہ درس قرآن کے نام سے ایک سلسلہ وار، ایک نور کی کڑی عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، جس میں ہم سارے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جہاں الحمدللہ جید علماء کرام موجود ہیں. تو آج کی 6 ستمبر یہ بھی ایک ٹاپک ہے، لیکن میں 6 ستمبر کی بجائے 7 ستمبر اسلام اسے جو موضوع سخن بناتا ہوں. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے غداران ختم نبوت کو، قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر اسمبلی کے فلور پر خارج از اسلام اور کافر قرار دیا. تو اس حوالے سے 7 ستمبر یہ تحریک ختم نبوت کے کارکنان کے لیے اور ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ یوم فتح کی حیثیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ انا اولہم باسن و آخرہم، انا اولہم خلقا و آخرہم باسن. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا. ایندہ ترجمان قرآن و حدیث شاعر بھی کہیں کوئی جنے گی. حضور نے فرمایا میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت، نبوت کا دروازہ کھولنے والی شخصیت پہ لا تعداد سلام. ختم دور رسالت، سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی جناب مصطفیٰ کریم پہ لا تعداد. انبیاء کے ہاں یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ مشہور تھا. خاصہ کہتے ہیں کہ ما یوجد فی ولا یوجد فی غیری، جو کسی جس کا خاصہ اس کے تو اندر پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے. جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام کو کسی روایت میں بے شمار روایات ہیں. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام کے مقامات انہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا. تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہیں وہی فرمائی، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر میں نے آدم کو صفی بنایا ہے تو تجھے میں نے خاتم بنایا. انبیاء کے مقابل جو حضور کا خاص ہے وہ خاتم النبیین ہے. مرحبا جناب، مرحبا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت و جماعت. بعمل عالم دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا ناز اور عزت جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد صاحب
نقشبندیدہ برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خاص خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکتیں اور قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اپنے دیگر خاصے ارشاد فرمائے نا، خاصے، وہاں ان خاصوں میں ختم نبوت کو بطور اپنے خاصہ کے تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بھی اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں، مسلم میں جو حدیث ہے اس میں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 جہتوں سے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ 6 میری ایسی فضیلتیں ہیں جو دیگر انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہیں۔ نبی وہ بھی ہیں، نبوت کی تنقیص نہیں ہے، نبی ہونا بھی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ آج کل تھی جڑن لوگاں نو نبوت دا پتہ کو نہیں، اونجے چپڑا مار دین، جی جو کو منہ چ آندا ہے وہ بکواس کردے رہیں دین۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت اتنا بلند ترین مقام ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ذی شرف اور ذی قدر ہوتا ہے کہ غیر انبیاء کے اعلیٰ ترین افراد، ولیوں میں سے غوث، کتب، ابدال، دنیا بھر کے اگر اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کے احوال و مواجید، سونے کی گھڑیاں وہ بھی ولی ہی کی ہوتی ہیں، واش روم کی گھڑیاں وہ بھی ولی ہی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ نہیں، ان کے جو واصل باللہ ہونے کی جو گھڑیاں ہیں نا، وہ اگر اکٹھی کر لی جائیں تو وہ سارے ولیوں، غوثوں، کتبوں کی ملا کر کسی ایک نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ نبوت اتنا اونچا مقام ہے، نبی ہونا عام سی بات نہیں، لیکن خاتم الانبیاء ہونا یہ صرف حضور کا خاصہ، خاتم الانبیاء ہونا صرف حضور کا خاصہ۔ یہ ختم نبوت کا تاج صرف رب تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک صرف ایک شخصیت کے لیے سزاوار قرار دیا، ان کا نام جناب محمد الرسول۔ پوری کائنات میں تاجدار ختم نبوت صرف اور صرف جناب محمد الرسول، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کو نکال کر 23,999 جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کسی نبی نے خاتم نبوت، خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، دعویٰ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ نبی وہ غلط بیانی تو کرتا نہیں، وہ تو نبی تو وہی فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وحی ہوتی ہے، اور ہر نبی کو یہ بات، یہ یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ یہ معلوم تھی کہ خاتم النبیین صرف اور صرف آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 6 جہتوں سے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اس حدیث میں 6 کا ذکر ہے، مگر علماء نے اسے اثر نہیں کرا دیا، کہتے ہیں اقل جو عدد ہوتا ہے وہ اکثر کے منافی نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، جامع کلمات۔ حضور فرماتے ہیں جامع کلمہ کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں، معنی کثیر ہوں۔ سادہ لفظوں میں اگر اس لفظ کو وضاحت کرتے جائیں تو یوں لگے کہ سارے معنوں کے جہان اسی سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، علامہ نووی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا، ثواب کا دار و مدار یہ نیتوں پر موقوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس ایک جملے میں چند لفظوں میں 1/3 دین، 1/3 1/3 دین حضور نے بیان فرمایا۔ 1/3 حصہ دین صرف انما الاعمال بالنیات، یہ حضور کی جامعیت ہے، اسے کھولتے جائیں نا۔ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ علامہ نووی فرماتے ہیں 3 حصہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف اس ایک جملے میں دین بیان فرما دیا۔ یہ اور اس میں کھولتے جائیں نا، حلال وعدے، حرام وعدے، حرام کیا ہیں؟
مسموعات میں حرام ہے، سننے والی چیزوں میں کیا چیزیں حرام ہیں، دیکھنے والی چیزوں میں، مبصرات میں کیا حرام ہے، مقولات میں بولی جانے والی چیزوں میں کیا حرام ہے، ملموسات چھوئی جانے والی چیزوں میں کیا چیزیں حرام ہیں، کھائی جانے والی چیزوں میں کیا چیزیں حرام ہیں، یعنی پہنے جانے والی چیزوں میں کیا حرام ہے. الہات القیاس الحلال بین والحرام بین. حضور نے پورے ثلث دین ایک جملے میں ارشاد فرما دیا. حضور فرماتے یہ میرا خاصہ، یہ مجھے ایسی فضیلت عطا فرمائی گئی جو کسی نبی کی نہیں. اس پر علماء نے کتابیں لکھی. جاہز نے وہ البیان و تبیین میں پورا ایک باب باندھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم کی شان کیا. اور یہ اگر آپ اسے کھولتے جائیں ہر چیز کا حرام، فقہ کی ساری کتابیں دیکھ لیں، جتنی منہیات میں جتنے ممنوعات ہیں اسے دیکھ لیں، بلکہ فرض کا ترک وہ بھی حرام ہوتا ہے، وہ بھی مامورات بھی اس کے اندر آئیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں ایک ثلث دین وہ بیان فرما دیا. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا پیش خیمہ، یہ ختم نبوت کا یہ پیش خیمہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر اعلان نبوت کا دورانیہ بندوں میں رہنے کا 23 سال، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات ارشاد فرمانا تھی. تو رب تعالیٰ نے انہیں جامع کلمات کا خاصہ عطا فرما دیا تاکہ جتنی مخلوقات آئے وہ ساری کی ساری اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق مصطفیٰ کریم کے فیض سے فیضیاب ہوتی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری مخلوقات، سارے مکلفین کے لیے ہدایات عطا فرما دی، فیض سبھی کو بخش دیا، تو اب نئے نبی کی ضرورت کہاں رہی؟ یہ جملہ یہ بذات خود یہ اساس ہے ختم نبوت کا، یہ بنیاد ہے یہ ختم نبوت کی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، اس لیے کہ میں نے تھوڑے سے لفظوں میں صدیوں تک کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے ہدایات عطا فرمانا تھی. رب تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا منصب عطا فرمایا تھا، اور یہ تبھی ادا ہو سکتا تھا کہ رب تعالیٰ مجھے جامع کلمات کی نعمت بھی عطا فرما دے. اور حضور فرما رہی ہے میرا خاص ہوتی تو جوامع الکلم. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں بنصرت بالرعب، روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی. اور بخاری میں حدیث ہے مشیرت اشار، مہینے بھر کی مسافت پر بندہ ہوتا اس پر کب کبھی داری ہو جاتی. یہ لمبی یعنی ایک بڑا لمبا یہ ایک عنوان ہے، اس پر یہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، آگے چلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وحلت لی الغنائم، اور میرے لیے غنائم کو حلال فرما دیا گیا، میرے لیے غنائم کو حلال فرما دیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو لوگ تھے انبیاء تھے، ان کی امتیں تھیں، ان کے لیے غنائم حلال نہیں تھے. غنائم اور ان کے صدقات و خیرات قربانیاں وہ کسی صاحب قربان کو دیتے تھے. منصب تھا امتوں میں، نبوت کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل چلتا تھا، اسے صاحب قربان کہا جاتا ہے. جس طرح زکریا علیہ السلام نبی تھے، صاحب قربان جناب عمران تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. تو یہ ایک منصب ہوتا تھا، اسے سارے صدقات و خیرات اور قربانیاں دی جاتی ہیں. وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے مخصوص جگہ پر رکھتے تھے. آسمان سے ایک آگ آتی جو اسے جلا کر مقبول صدقوں کو وہ جلا کر خاکستر کر دیتی، اور یہ اس کی قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے یہ صدقات و خیرات اور غنائم اسے آگ جلاتی تھی اور آ کر راکھ بنا دیتی تھی، میرے لیے حلال فرما دیا گیا. اب میرے صدقات و خیرات، میری امت کے صدقات و خیرات اور غنائم کو آگ نہیں جلائے گی، بلکہ امت کے امراء دیں گے، فقراء کھائیں گے. تو خادم میں نغنیائم بترد علی فقراء بابا بخاری. اور کیا خوبصورت حدیث علامہ ابن جوزی نے الوفا میں نقل فرمائی. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات شریف ملی، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے، پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے کتاب تورات عطا فرمائی، اس میں پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچا اور تیرے ارادہ مبارکہ سے میں مطلع ہوا کہ تو ابھی اس جہان میں کائنات میں ایک ایسی امت پیدا فرمانا چاہتا ہے جس کے صدقات و خیرات آسمانی آگ نہیں کھائے گی، بلکہ اس کی امت کے فقراء کھائیں گے. وہاں پر یہ حدیث پاک میں وہ الفاظ موجود ہیں یا رب اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کہ یا اللہ تو ایک ایسی امت پیدا فرمانے کا ارادہ رکھتے ہے جس کے صدقات و خیرات اس کی آگ نہیں کھائے گی بلکہ وہ اس امت کے امراء دیں گے اور فقراء کھائیں گے. تو یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے. تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی ذاک امت احمد، اے موسیٰ علیہ السلام عدل کا فیصلہ ہے وہ امت جس کے صدقات و خیرات آگ نہیں کھائے گی بلکہ امت کے فقراء کھائیں گے اور انہیں اس پر ثواب دیا جائے گا. وہ امت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے. حضور فرماتے ہیں غنائم کو میرے لیے حلال فرما دیا گیا. اگلے جملے میں حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا گیا. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تھے بڑی بڑی شانوں والے تھے لیکن ان کے لیے ساری زمین مسجد بھی نہیں تھی اور طہور بھی نہیں تھی. یہ صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بنی تھی. اس لیے یہ بھی ختم نبوت کا پیش خیمہ، احلت لی الغنائم وہ بھی ختم نبوت کا پیش خیمہ. اس کے لیے بمنزل اساس کے ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نبوت قیامت تک رہنا تھی، امت کی کثرت ہونا تھی. اس لیے رب تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے نماز کو مخصوص جگہ کے لیے مختص نہیں کیا بلکہ کہا کہ مصطفیٰ کریم کی برکت سے ساری زمین مسجد بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے. یہ بھی حضور کا خاصہ. آگے حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ بھی ختم نبوت کی اساس ہے. یہ بھی ختم نبوت کی اساس ہے. حضور نے فرمایا میں ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا کو. اب کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے نئے نبی کی حاجت ہو اس لیے کہ میں خاتم النبی. اس جملے میں بھی ختم نبوت ہے. پھر آخر میں حضور نے پھر تصریح فرمائی. کنائے کے بعد تصریح جو ہوتی ہے وہ ابلغ ہوتی ہے، اوقال النفس ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا وَخُوتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. پیچھے مسئلہ تو میں نے بیان کر دیا تھا لیکن جو غبی لوگ ہیں انہیں میں صراحت کے ساتھ فرما دوں یہ بھی میرا خاصہ ہے کہ خُوتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ رب تعالیٰ نے مجھ پر سلسلہ نبوت اور رسالت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. یہ حضور کا خاصہ. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے خاصہ ہے کلیم اللہ ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے یہ صفی اللہ ہونا، حضرت ابراہیم کے لیے خاصہ ہے خلیل اللہ ہونا. یہ ان کے لیے ان پر ایمان تام نہیں ہوتا ان کی نبوت و رسالت پر جب تک کہ بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کے ساتھ خلیل اللہ نہیں مانتا. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا تام مکمل نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ انہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نجی اور کلیم نہ مانے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انہیں روح اللہ و کلمتہ نہ مانے. اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں بنتا جب تک انہیں خاتم النبیین نہ مانے. زندہ باد. حضرت علامہ خالد محمود صاحب کلانی قاری صاحب یہ کی شروع کر دیتا ہے نہیں کرنا وہ اسی سارے اسی اشتہار لکھنے ہیں تو وہ نا نہیں لکھتے سارے مدرسے کو کسی کا بھائی کا نا نہیں ہوتا. تو میرے ایک بندہ کہنے لگا مدرسہ تسی چلاتے ہو تسی اپنا اشتہار تے نا نہیں لکھتے. تو میں انہوں آخیا لکھے ہے تو نظر نہیں آتا. وہ آتا کتنے تو سارے حضرت صاحب دا اس میں گرامی سید محمد باقر علی شاہ صاحب. میں آخیا ایتھے آدھا نظر تو نہیں ہوتا. میں دے پیچھے لکھے ہے شیخ دے نام دے ویچی مرید دا نام تاجدار ختم نبوت. یہ ساڈے لئے کیا اعزاز نہیں کہ اسی حضور دی امت ہے تے ساڈا نام تے ویچی ہے ساڈا نام ویچی ہے. یہ ساڈے لئے حضور دی ختم نبوت امت کے لیے نعمت ہے. حضور کی ختم نبوت امت کے لیے نعمت ہے، میرے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے نعمت ہے. اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی ہوتا اس پر وحی آتی پہلی امتوں کی خرابیاں، اس کے گناہ، اس کے عیب آنے والی امت کی عبرت کے لیے بیان کیے جاتے
تو رب تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، امت کو خاتم الامم بنایا، تاکہ نہ کوئی نیا نبی آئے، نہ نئی کتاب آئے، نہ نئی امت آئے جس کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے عیب بیان کیے گئے۔ تو یہ ختم نبوت تو نعمت ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں، تاجدار ختم نبوت کے اندر ہم بھی موجود ہیں، اس لیے کہ اس نعمت کا فیض ہر حضور کے امتی کو ملا، اس نعمت کا فیض ہر حضور کے امتی کو ملا۔ اور یہ نعمت یہ تو یعنی اس کی ون سائڈ ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، عشاء سے پہلے ہم نے کلوز کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کا کیا حکم ہے، اور یہ جو ختم نبوت کا منکر ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ قرآن کریم کی نصوص ہے، جو سکرپٹ ہوتا ہے قرآن کریم کا، یعنی جو عبارت ہے، لفظ ہوتے ہیں، آج کل سکرپٹ کہتے ہیں، عبارت کہتے ہیں، قرآن کریم کی جو نصوص قطعیہ ہیں، ایسے الفاظ جو اپنے معنی پر دلالت میں معنی بیان کرنے میں کسی قسم کا دوسرا معنی اس کا احتمال نہ رکھتے ہوں، اسے کہتے ہیں قطعی الدلالت۔ قطعی الدلالت معنی بیان کرنے میں وہ قطعی ہوں، حتمی ہوں۔ قرآن کریم کی نصوص سے جو معنی ثابت ہوتا ہے اس پر عقیدہ رکھنا یہ شرعی طور پر واجب ہوتا، واجب بے معنی فرض۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور وہ کافر ہوتا ہے۔ پھر عقیدہ ثابت کرنے کا دوسرا ثبوت یہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے عقیدہ ثابت کیا جاتا۔ پہلا ثبوت عقیدہ کے لیے پہلا معیار یا پہلا اس کا سورس ہے قرآن کریم کی نصوص، اور فرضیت کے لیے یہ قطعیت کا ہونا یہ ضروری ہے، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت۔ دوسری چیز ہے کہ احادیث طیبہ، یہ خبر میں یہ 3 درجے ہوتے ہیں، خبر واحد ہوتی ہے، مشہورہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد متواترہ ہوتی ہے۔ اور جو خبر متواترہ ہوتی ہے 10 سے لے کر ما لا نہایت تک اگر اسے راوی بیان کریں تو اسے کہتے ہیں خبر متواترہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ختم نبوت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سے زائد حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ تیسرا اس کا ثبوت ہوتا ہے اجماع۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کے بعد سارے تابعین، اور تب سے لے کر 14 صدیوں تک پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بندہ آپ کی ظاہری حیات میں یا آپ کی ظاہری حیات کے بعد قیامت تک کسی بھی جہت سے کسی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح نبی کی نبوت کا اقرار کرے یا اس کی تصدیق کرے یا اسے کافر نہ کہے، وہ بھی مرتد ہے، خارج از اسلام ہے اور کافر ہے۔ اور یہ اس کا کافر ہونا پہلے دن سے جب آیا کریمہ خاتم النبیین یہ نازل ہوئی نا، اسی دن سے اس خاتم النبیین کا منکر کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ 1974 مرزا قادیانی نے منن والے کافر قرار دیتے گئے تو پہلا ہی مسئلہ کتنے سی؟ یہ ان کا بہت بڑا یہ مغالطہ۔ یہ 1974 میں مرزا قادیانی کے ماننے والے کافر نہیں یہ بنائے گئے، جس دن مرزا قادیانی نے 1891 میں پہلے دن دعوی نبوت کیا، اسی دن وہ بھی کافر ہو گیا تھا، سارے کے سارے ماننے والے بھی کافر ہو گئے۔ لیکن وہ ایک دھوکہ دیتے تھے امت مسلمہ کو، کہتے تھے جس طرح کے یہ دیوبندی، وہابی اور یہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، نقش بندی ہیں، مجددی ہیں، اسی طرح یہ قادیانی یہ بھی ایک فرقہ، تو یہ دھوکہ تھا۔ تو یہ 7 ستمبر 1974 کو جو حضور قائد اہل سنت، امام اہل سنت، حق و صداقت کی نشانی حضرت شاہ نورانی علیہ الرحمہ نے جو قرارداد پیش کی تھی، اس قرارداد کی روشنی میں جس پر تقریباً 27 علماء کے اور اراکین وہ اپنا اسمبلی کے اس پر دستخط موجود تھے، اور قادیانیوں کو اس کے لیے وضاحت کے لیے باقاعدہ موقع دیا گیا 1 مہینے تک۔ اس کے وہ دلائل مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر سے 180 سوالات کیے گئے۔ جب وہ
جو آپ نہ دے سکا تو اسمبلی کے فلور پر پاکستانی قانون کے مطابق بھی جس کی اساس یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا بلکہ لا نہیں یہ کانسٹیٹیوشن آف لا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یعنی دستور پاکستان وہ اس میں سپریم اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، اسلام ہے۔ یہ اس دستور کے مطابق کہ جب انہیں پتہ چل گیا اسمبلی کے اراکین کو کہ یہ لوگ خارج از اسلام ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے قانون میں دستور پاکستان کے مطابق انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ پاکستان کے دستور کے مطابق بھی کافر اور خارج از اسلام ہے، نہ کہ یہ اس دن یہ کافر بنے جنہیں مخالف انہیں جی مولویوں دو روڑا پایا جی 1974 سانے نہ کافر ہمیں قرار دلوا دیتا اسی تو مسلمان ہاں۔ یہ جس دن کوئی بندہ دعوی نبوت کرے یا اس کی تصدیق کرے اسی دن وہ کافر ہو جاتا، اسی دن کافر ہو جاتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے، علماء یہاں پر موجود ہیں، وہ ایمان کا معنی ہوتا ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر ہے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہے، جو بندہ اس کی تصدیق نہیں کرتا وہ بندہ کافر ہے، غیر مومن ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ آپ اگر کوئی یہ کہے او نہیں جی نمازاں بھی پڑھ دینے جی کلمہ بھی پڑھ دینے جی پورا قرآن من دینے جی یہ نکی جی گل نال کی ہوندا ہے، اندے نال تے نہیں بندہ کافر ہوندا۔ تسی سارے نمازی ہو، سیانے بندے ہو، سمجھان واسطے گل کرن لگا، تانوں پتہ ہے نماز ہونے واسطے شرطاں تے او جڑے نا اپنا اودے ارکان پا کے 14 نماز دیاں شرطاں نے، فرض انہاں کہندے، اندے وضو دا ہونا بھی ضروری ہے، جگہ دا پاک ہونا، کپڑیاں دا پاک ہونا، نیت دا ہونا، قبلہ رو ہونا، ستر عورت، تکبیر تحریمہ وغیرہ وغیرہ، تو اگے پتہ ہے تے ساریاں شرطاں پائیاں جان، کپڑے بھی اج نویں سوائے ہون تے کعبے دی پہلی صف وچ بندہ کھلوتیا ہوئے تے گھروں نہ کیا ہے، صرف وضو ٹوٹ گیا نماز ہو جائے دی تے باقی تو ساری ہر شے موجود ہے۔ جویں صرف وضو ٹوٹن نال نماز نہیں ہوندی، ایویں عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے تے ایمان نہیں ہوتا۔ بڑا بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ ختم نبوت کے بغیر جہاں بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، خواب وہ لفظ نہ کہے محمد الرسول اللہ کا معنی، جب تک بندہ یہ نہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، نبی مانے صرف خاتم النبیین نہ مانے، اس کے کلمہ طیبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کے کلمہ طیبہ کا، اور اس کے اندر یہ معنی انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر معنی موجود ہے جو بغیر، جس طرح کہتے ہیں نا پانی پی لیجئے، اس کے اندر یعنی وہ اپنا یو ڈرنک، صرف یہ کہنا ڈرنک دا واٹر، تو یو اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا۔ اسی طرح جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے اندر خاتم النبیین معنی اس کے اندر انڈرسٹوڈ، معنی اس کے اندر موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اور یہ جڑے نا آخری نبی تے ایندے اوتے تھوڑا جہا انہاں دا کافراں دا مرزیاں دا ایک مغالطے اوندا ذرا ازالہ کرنا چاہنا۔ اصل میں سوچیا تے سی ما کان محمد علی آیا کریمہ دے اوتے کوئی ہوندے درس قرآن دی صورت جو درس حدیث بن گیا، ویسے میں ارادہ سی تیاری سی کہ درس قرآن دینا، وہ حدیث طیبہ دا موضوع ایسا چلیا، چلو خاتم النبیین مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مرزا قادیانی اس نے یہ دعوے اس نے مختلف کیے، جس طرح کہ اس کی لاہوری جماعت ہے، اب یعنی وہ لوگ کافر قرار دے دیے گئے، الحمدللہ اب سارے مسلمان ہیں، تفصیلات کی اتنی وقت بھی نہیں ہے اور وہ اس کی گنجائش، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ قادیانیوں کی دکانوں پر یہ آیا کریمہ لکھی ہوتی ہے، ان کے لٹریچر پر یہ آیا کریمہ لکھی ہوتی ہے، ان کے سلیبس میں آیا کریمہ لکھی ہوتی ہے۔ حرام کن بات ہے نا،
قادیانیوں کے سکولوں میں جو اسلامیات کا سلیبس ہے اس میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والی آیہ کریمہ لکھی ہے. ان کی دکانوں کے سرناموں پر یہ آیہ کریمہ لکھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ کیسے مانتی ہیں اور آیہ کریمہ کیسے منواتی ہے، اس کا فرق ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ کیا مانتی ہیں اور آیہ کریمہ کو کیسے ماننا چاہیے، یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے لیے مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہیں. جس پر مہر لگائیں وہ بندہ نبی بن جاتا. یہ مرزا قادیانی نے، یہ روحانی خزائن جا کر اس کی دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں اس بات کی تصریح موجود ہے. علماء یہاں پر موجود ہیں، اگر حوالہ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس بھی موجود ہیں، یہاں آپ کی مسجد میں موجود ہوں گے. وہ کہتے ہیں خاتم النبیین پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ معنی نہیں ہم کرتے جو مسلمان کرتے ہیں، اور پوری امت میں یہ معنی کسی نے نہیں کیا. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں. اگر میں کوئی گفتگو کروں، میرے کسی لفظ میں، کسی جملے میں کسی بندے کو اشتباہ ہو، گل سمجھ نہیں آئی، تو اس میں جو میں اس کی وضاحت کروں گا، جو میں معنی بیان کروں گا، وہ زیادہ ویلڈ ہوگا بنسبت اس کے کہ تھرڈ پرسن میری بات کی کوئی ترجمانی کرے. جی قاری صاحب دیا ہے مرضی تھی. متکلم اپنے معنی کو بہتر جانتا ہے. بے شک. اب یہ کلام ہے اللہ کا، کلام ہے اللہ کا، تو اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ متکلم تو ہے، تو بتا کہ اس کا معنی کیا. جو اللہ جو معنی ارشاد فرمائے گا وہ حتمی اور آخری ہوگا. اس سلسلے میں قرآن کریم پارہ 29 سورہ القیامہ، بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نزول کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان اقدس کو حرکت دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی معنی کوئی مفہوم رہ نہ جائے اور حق کے رسالت کی ادائیگی میں مجھ سے تقصیر واقع نہ ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی بھی نازل ہو رہی ہوتی، حضور علیہ السلام اسے پڑھتے بھی جاتے تھے. تو رب تعالیٰ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ مشقت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان اقدس کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی فرمائیں کہ کہیں ایسا نہ کوئی چیز رہ نہ جائے. ان علینا جمعہ وقرآن، اے محبوب اس قرآن کریم کا آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ رکھنا اور جہاں آپ چاہیں اس کا آپ کی زبان اقدس پہ اس کی تلاوت جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. آپ کو یاد کرنے کی رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں. ہم نے وہی فرما دی، آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا. دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، وہی بھولیں گے جو اللہ چاہے گا. نبی کے بھولنے میں غیر نبی کے بھولنے میں یہ فرق ہوتا ہے. نبی کی بھول بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. نبی کی بھول نسیان وہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا. یہی وجہ ہے کہ زور کی نماز کراتے ہوئے جماعت کراتے ہوئے بخاری میں حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صحابہ بھی بڑے سیانے سن، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ نے نماز گھاٹ پڑھائی. صحابی عرض کر دیں نا کوسرات السلام نسیتا، یا رسول اللہ تو بات ہمیشہ ہی 2 پڑھنی ہیں. انہیں پتا تھا کہ محبوب با اختیار ہیں، مختار ہیں، اگر یہ 2 فرما دیں تو شریعت 2 ہی ہے. کوسرات السلام نسیتا، یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے تصدیق کرنے کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھائی. آپ نے ارشاد فرمایا بھولا نہیں ہوں ولیکن انسا لیسنہ، بلکہ آج مجھے بلایا گیا ہے تاکہ بھول جانا میری امت کے لیے سنت بنا دیا جائے. نبی کی بھول تحت مشیت ہوتی ہے.
نبی کی بھول سے شریعت بنتی ہے. اگر نبی نہ بھولتا تو امت کو سجدہ صاحب کے احکام کا پتہ کیسے؟ نبی کی بھول سے بھی شریعت بنتی ہے. نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا کہ نبی ہم جیسا ہوتا. نبی ہم جیسا ہے. تو فرمایا ان علینا جمعا و قرآنا فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. اے محبوب اس قرآن کریم کے معنی بیان کرنا، اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ہم نے وہی فرمائی. آپ کو اس وہی کا معنی معلوم کرنے کے لیے کسی ماہر لغت کے پاس جانے کی حاجت نہیں، بلکہ محبوب جس طرح ہم وہی کے ساتھ قرآن نازل فرمائیں گے اسی طرح وہی کے ساتھ ہم قرآن کے معنی بھی آپ کو عطا فرمائیں گے. اب جس رب تعالیٰ نے قرآن کا معنی خود محبوب علیہ السلام کے قلب عطر پہ نازل فرمایا، اس نبی سے پوچھا اے نبی آپ بتاؤ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا اندہ مانا مور نہیں، اندہ مانا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں. حضور نے فرمایا اندہ مانا مور نہیں، اندہ مانا میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں. اس کا خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبیوں کے مور. حضور نے خاتم النبیین کے اندر معنی موجود تھا، لیکن اگلا جملہ اس کی تصریح ہے، اس کی تاکید بھی ہے، تاکید بھی ہے اور تصریح بھی ہے. حضور فرما دی اس کا معنی ہے میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. نبی کریم. اچھا یہ بڑا مغالطہ ہے، حضور کی مہر سے جناب نبی بن جاتے ہیں. یہ بالکل نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آج تک کسی امت میں سے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی مہر سے بندہ نبی بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے خود اپنا رسول منتخب کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہوتی ہے، یہ نبی کی مہر کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں. اور کسے بنانا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. یہ ڈگریوں سے نبوت نہیں ملتی. اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو کس سینے میں رکھنا ہوتا ہے. یہ تو ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہے. تو لوگ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری. پھر آپ نے بڑی خوبصورت بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معنی لفظاً بیان ہو جائے نا کہ جڑے غبی لوگ ہوندے بلید لوگ ہوندے انہاں واسطے اچھے استاد انہوں مثال دے کے سمجھاندے تاکہ کمی نہ رہ جائے. بلیداں واسطے تے غبیاں واسطے مثال دیتی جاندی ہے بڑا لفظاں بیان کر کے پھر اس مثال دے نال تاکہ ممثل لہو اور اون دے واسطے وعدے ہو جائے او قال نفذ ہو جائے. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی علی بھی اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ میں آخری نبیاں تے پھر اے مثال سمجھو مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل بنیان. حضور نے فرمایا میری تے میرے تو پہلے نبیوں دی مثال انج جویں ایک بلڈنگ ہے، ایک محل ہے، احسن بنیان کمثل قصر احسن بنیان. ایک محل ہے جس کی بنیاد جس کی کنسٹرکشن بہت مضبوط بڑی خوبصورت ہے. تو اس کے وزٹر آ گئے، نظار آ گئے، دیکھنے والے آ گئے، انہوں نے کہا ما احسن بنیانا، او کتنی خوبصورت یہ بلڈنگ ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ الا موضع لبنا، محل بڑا خوبصورت ہے، فل فرنشڈ ہے، فل کمپلیٹ ہے. وہ ادھر سے دیکھتے ہیں اس کے حسن پر، اس کے غرائب پر، اس کی خوبصورتی پر، اس کے فن تعمیر پر وہ داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. ان میں سے ہر وزٹر وہ کہتے ہیں اللہ موضع اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم. وہ جو آتے یعنی موضع اللہ بنا، کاش کہ اس جگہ میں یہ اینٹ لگ جاتی وہ محل مکمل ہو جاتا. ہر دیکھنے والا وہ جا کر اس محل کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش کہ یہ اینٹ لگ جاتی محل مکمل ہو جاتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محل مکمل تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور ہر بندہ دیکھتا تھا کہتا تھا کاش کہ اینٹ آتی محل مکمل ہو جاتا. حضور فرماتے ہیں وَأَنَا ذَلِكُ اللَّبِنَةِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. صدق رسول اللہ الکریم.